نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ کافر نمرود اور بخت نظر ہے۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ واحد لا شریک کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آمنا سامنا اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ منظر واقعہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی منگوا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جسے چاہوں نہیں مارتا۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس موضوع کا اس کے منظر سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا کوئی ضرور ایسی ذات موجود ہے جس کی معیشت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ لازمی ہے کہ ان واقعات کا کوئی فعال ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا اور ستاروں اور ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، ان جانداروں کا پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ان کو موت دیتا ہے۔ اسی دلیل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن اس جاہل بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں، تو یہ سراسر ضد اور ہٹ درمی کا اظہار ہے اور اس سے مراد قیدیوں کا واقعہ ہے، تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ بس وہ دلیل کے مطابق دلیل پیش نہ کر سکا، چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا پہلو ایسا ہے جو کہ حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی اور سب کے سامنے لاجواب کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جسے اس کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو اس کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ اسے روکا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ ہر وہ شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سن کر کافر شرمندہ رہ گیا اور اللہ بے انصافیوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمرود نے اشیاء کھودنے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ اناج لینے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ ان کے پاس اناج لینے گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اناج دینے سے انکار کر دیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹے۔ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ سوچا جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ اناج سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم بیدار ہوئے تو دیکھا کھانا تو تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا، جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتا۔ تو اپنا لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکن ہے، وہ جمع کر لے گا۔ تب مردود مشرق اور مغرب کی فوج جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم نے آخری بار اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا، مجھے تیرے خدا کا کوئی
کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، میرے خدا ایک مردود نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس نمرود کا خاتمہ کرے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج میدان میں اکٹھی کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا مچھروں کا ایک بڑا جھنڈ آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور نمرود کا سارا جوش و خروش جاتا ہوا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے اس کا گوشت ایسے کھا لیا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا